خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معلج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص بغیر رخصت کے یا بغیر بیماری کے رمضان المبارک کا روزہ نہ رکھے اور اس کے بعد اگر سارا زمانہ بھی اس کی قضا کرتا رہے، یہ ایک روزہ جو رمضان المبارک میں نہیں رکھے گا اس کی قضا پوری نہیں ہوگی۔ اب حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اب اللہ پاک نے روزہ چھوڑنے کے لیے صرف 2 شرطیں قرار دی ہیں۔ 2 وجوہات سے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، تیسری کوئی وجہ نہیں ہے۔ ایک وجہ مرض ہو گیا، بیماری ہو گئی، وہ بھی ایسی بیماری کہ آپ کو سمجھدار ڈاکٹر یا سمجھدار حکیم یہ بات کہہ دے کہ اگر آپ نے روزہ نہ رکھا آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ کا مرض بڑھ سکتا ہے، آپ کی صحت مزید خراب ہو سکتی ہے، اس صورت میں ہمیں اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے جی، ڈاکٹر کے کہنے کی وجہ سے آپ روزہ چھوڑ دیں اور جب رمضان مبارک گزر جائے تو آپ بعد میں ان روزوں کی تسلی سے جب صحت یابی ہو جائے، صحت ٹھیک ہو جائے، آپ اس کی قضا کر لیں۔ ہاں، اس صورت میں ایسا شخص جس کو یعنی اتنا بڑھاپا ہو چکا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، ان کو اس بات کی امید نہیں رہی کہ اب ہم یعنی بعد میں بھی قضا کر سکتے ہیں، اس کی امید ختم ہو گئی ہے، ان کے لیے شریعت نے فدیہ مقرر کیا جس کی تفصیل بعد میں آئے گی۔ تو یہ بیماری کی صورت کے اندر ہمیں اس بات کی اجازت ہے روزہ چھوڑنے کی۔ دوسری جو رخصت ہے وہ سفر کی حالت کے اندر ہے کہ ہم سفر کی حالت کے اندر روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اب اس میں بھی ایک بات یاد رکھیے کہ سفر کی وہ حالت یہاں پر مراد ہے کہ یہ نہیں مثال طور پر ایک آدمی نے صبح 10 بجے لاہور جانا ہے تو وہ ساری نہ کرے کہ جناب اس لیے کہ میں نے صبح 10 بجے لاہور جانا ہے تو اس لیے میں سفر کی وجہ سے روزہ معاف ہے۔ نہ 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 نہ، آپ یعنی سفر کی وہ حالت کہ سحری سفر کے اندر آئے، گھر میں نہ آئے۔ اگر گھر میں آپ موجود ہیں، سفر آپ نے 10 بجے کرنا ہے، 11 بجے کرنا ہے یا سحری کے بعد کرنا ہے تو آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا اور اس روزے کو آپ توڑ نہیں سکتے۔ آپ سفر میں جو گھر کے اندر ہے یہاں سے روزہ رکھ کر اگر سفر شروع کر دیا اس روزے کو آپ پورا کریں گے۔ اس روزے کی رخصت ہے جو روزہ جس کی سحری سفر کے اندر آ جائے، اس کے اندر شریعت نے ہمیں رخصت دی ہے، لیکن پھر بھی افضل روزہ رکھنا ہے، روزہ چھوڑنا افضل نہیں ہے۔ افضل کیا ہے؟ سفر کے اندر بھی ہم روزہ رکھیں، اس لیے وہ مشقتیں پہلے زمانے والی تو نہیں ہیں جو ابھی ہیں۔ جو پہلے زمانے میں مشقتیں تھیں وہ اب تو نہیں ہیں، اب تو بڑی سہولت کے دور ہے، اچھی گاڑیاں ہیں اور جہاز کا سفر بھی سہولت والا، گاڑیوں کا سفر بھی سہولت والا۔ تو کوشش یہ کر رہی ہے کہ ہمیں کسی حالت میں بھی یعنی سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھنا چاہیے، یہی افضل حکم ہے۔ اب ایک مثال کے طور پر ایک شخص ہے، انہوں نے روزہ رکھ لیا ہے، انہوں نے سفر کے اندر انہوں نے روزہ نہیں رکھا، انہوں نے ساری نہیں کی، کھا پی رہے ہیں۔ اب وہ ایسے وقت میں جب پاکستان میں پہنچائے یا اپنے علاقے میں پہنچائے تو وہاں پر روزہ تھا، تو اب یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ سب جب گھر میں پہنچے تو کہیں گے جناب اللہ آپ کا روزہ ہے، میرا روزہ تھی، مجھے کھانے پینے کے لیے دو۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ وہاں پر جب کہ اس کا روزہ نہیں ہے اس کی قضا سے بعد میں کرنی ہے، لیکن وہ اس وقت ان روزہ داروں کی طرح اس کو صورت اختیار کرنی پڑے گی۔ بالکل اس کو شرعی طور پر کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے، روزہ داروں کی طرح اس حالت کو اس کو اختیار کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے یہ 2 صورتیں ہیں سفر کے اندر، یعنی ایک بیماری کے اندر اور ایک سفر کے اندر روزہ چھوڑنے کی، تیسری صورت کوئی نہیں ہے۔ تو اب اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس نے بیماری یا رخصت کے بغیر روزہ چھوڑ دیا، عمر بھر بھی اگر قضا کرتا رہے، ان روزے رکھتا رہے، اس کی قضا نہیں کر سکتا۔ اس لیے جو نورانیت جو اللہ پاک برکات رمضان مبارک میں رکھی ہے وہ سارا زمانہ روزہ رکھنے میں نہیں رکھی۔ تو اس لیے ہمیں پوری کوشش کر کے رمضان کا روزہ نہ چھوڑیں، ہر حال میں رکھنے کی کوشش کریں۔ نہ جانے یہ زندگی کے لمحات ہمیں دوبارہ ملیں گے یا نہیں ملیں گے، دوبارہ ہماری زندگی میں رمضان آئے گا یا نہیں آئے گا، اس لیے پوری کوشش کر کے رمضان کا روزہ نہ چھوڑیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے ہاں جادو، جنات،
बंदिश और नजर बद का शाफी इलाज कुरान और सुन्नत की रोशनी